السلام علیکم۔ آج ہم لوگ جو ڈسکس کریں گے ٹاپک وہ ہے مومنٹ آف اے کپل۔ کپل سے مراد جو ہے وہ دو فورسز ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی باڈی میں دو فورسز لگ رہی ہیں اور ان کا میگنیچیوڈ سیم ہے لیکن ڈائریکشن اپوزٹ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس مومنٹ آف اے کپل۔ جس طرح کہ آپ لوگ ایک فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اسٹیئرنگ ہے اور اسٹیئرنگ پہ دو فورسز لگ رہی ہیں، ایک فورسز اپورڈ ڈائریکشن میں لگ رہی ہے اور دوسری فورسز جو ہے وہ ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں لگ رہی ہے۔ اب ان کے درمیان جو ہمارے پاس میگنیچیوڈ ہے برابر ہے، لیکن آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ اگر ان کے پاس میگنیچیوڈ برابر ہے تو ایک فورس اپورڈ ہے دوسری ڈاؤنورڈ ہے، تو دونوں نے ایک دوسرے کو بیلنس کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسٹیئرنگ جو ہے اپنی کانسٹنٹ پوزیشن پہ رہتا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی روٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم دیکھیں اپنی لائف میں، تو اگر ہم ایک گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور ایک اسٹیئرنگ ہم موو کرتے ہیں تو ہمیں ایک سائڈ پہ لوز کرنا پڑتا ہے اور ایک سائڈ پہ ہمیں تھوڑا سا پش کرنا پڑتا ہے اسٹیئرنگ کو، جس کی وجہ سے اسٹیئرنگ میں روٹیشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی روٹیشن پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹرننگ افیکٹ، جو کسی بھی فورس کا ہوتا ہے اس کو ٹارک سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹارک کا فارمولا ہے، ٹارک از اکول ٹو مومنٹ آرم اور اس کا ساتھ پروڈکٹ جو ہے وہ لائن آف ایکشن آف فورسز۔ اب ٹارک از اکول ٹو آر اے کراس ایف اے پلس آر بی کراس ایف پی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو قسم کے ٹارک جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہے تھے، اور جس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس ایک فورس اپورڈ ہے دوسری فورس ڈاؤنورڈ ہے، آپ نے ان دونوں فورسز کو آپس میں ایڈ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس دو جو ہیں وہ ڈفرینٹ مومنٹس آرم ہیں، مومنٹس آرم کو آپ کسی بھی اوریجن سے ڈسٹینس کنسیڈر کرتے ہیں لائن آف ایکشنز تک کا، جو کہ آپ کے پاس آر اے اور آر بی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمارے پاس ایک فورس اوپر کو لگ رہی ہے، دوسری فورس جو ہے وہ ڈاؤنورڈ ڈائریکشن پہ لگ رہی ہے، اور ان دونوں کی ڈائریکشن آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، تو آپ نے یہاں پہ نیگیٹو کا سائن استعمال کر لیا ہے۔ ہمیشہ ڈاؤنورڈ فورس کے لیے آپ نیگیٹو کا استعمال کرتے ہیں سائن کا، اور اپورڈ کے لیے آپ پازیٹیو کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ٹارک از اکول ٹو آر اے کراس مائنس ایف پلس آر بی کراس ایف۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک فورس اپورڈ تھی جس نے اپورڈ ٹارک پروڈیوس کیا، ایک ڈاؤنورڈ کیا، دونوں نے ایک دوسرے کو بیلنس کیا، جس کی وجہ سے اسٹیئرنگ میں کسی بھی قسم کی روٹیشن جو ہے وہ نہیں آئی۔ تو آپ اس کو سمپلی اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ٹارک از اکول ٹو آر بی مائنس آر اے ایف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ٹارک جو ہے ایک کمبینیشن ہوتا ہے فورس کا اور ریڈیس کا یا مومنٹ آرم کا۔ اگلا ٹاپک اسٹوڈنٹس ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایکویلبریم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی ایکویلبریم جو ہوتا ہے ہمارے پاس کسی بھی باڈی پہ ڈفرینٹ فورسز لگ رہی ہوں، چاہے وہ لینئر فورس ہو چاہے وہ ٹارک کی شکل میں فورس ہو، لیکن اس میں کسی بھی قسم کی روٹیشن پیدا نہ ہو تو وہ ہمارے پاس کوئی چیز ساکن ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایکویلبریم ہے۔ اٹ از دا اسٹیٹ آف اے باڈی ان وچ انڈر دی ایکشن آف سیورل فورسز اینڈ ٹارکس ایکٹنگ ٹوگیدر دیر از نو چینج ان ٹرانسلیشنل موشن ایز ویل ایز روٹیشنل موشن از کالڈ ایکویلبریم۔ اب ہمارے پاس جو ایکویلبریم ہیں وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ کی بک میں مینشن کیا ہوا ہے۔ اسٹیٹک ایکویلبریم سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی باڈی ایک ساکن ہے اور وہ موو نہیں کر رہی، جس طرح کہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے آپ کو، ایک بک ہے وہ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، اس پہ دو قسم کی فورسز لگتی ہیں، ایک تو اس کا ویٹ ہے جو کہ اس کے ویٹ جو ہے وہ لگتا ہے ہمارے پاس گریوٹی کی وجہ سے، اور دوسرا اس کے پاس ریئیکشن فورس ہے جو کہ نارمل فورس کہلاتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس بالکل بک جو ہے وہ بالکل وہ ساکن پڑی ہوئی ہے، ایکویلبریم میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فورسز نے ایک دوسرے کو بیلنس کیا ہوا ہے۔ وین اے باڈی از ایٹ ریسٹ انڈر دی ایکشن آف سیورل فورسز ایکٹنگ ٹوگیدر دا باڈی از سیڈ ٹو بی ان اسٹیٹک ایکویلبریم۔ آپ کے پاس فورسز لگ رہی ہیں لیکن اس میں کسی بھی قسم کی موشن نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اسٹیٹک ایکویلبریم ہے۔ ڈائنامک ایکویلبریم بھی ایک کیٹیگری ہے ایکویلبریم کی، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس موشن ہوتی ہے۔ کوئی باڈی اگر کوئی یونیفارم ویلوسٹی کے ساتھ موو کرتی ہے، ڈفرینٹ فورسز لگ رہی ہیں لیکن اس کے اندر جو حرکت ہے جو موشن ہے وہ یونیفارم ہے، ایک جیسی ہے، اس کی ویلوسٹی میں چینج نہ آئے، یونیفارم ویلوسٹی کے ساتھ موو کرتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ڈائنامک ایکویلبریم ہے۔ جس طرح کہ آپ ایک فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیراشوٹ والا آدمی جو ہے وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، ہر لمحہ اس کے پاس ایک یونیفارم ویلوسٹی اگر رہے گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ڈائنامک ایکویلبریم جو ہے وہ پروڈیوس ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز آپ کے پاس اسی طرح ڈائنامک ٹرانسلیشنل ایکویلبریم بھی ہوتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی باڈی وہی چیز کے when a body is moving with uniform linear velocity the body is said to be dynamic translationals. وہ پیراشوٹ والی مثال آپ اس میں دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈائنامک ایکویلیبریم جو ہے اس میں ٹرانسلیشنلز اور روٹیشنلز دونوں چیزیں ایکٹ کر سکتی ہیں. ڈائنامک ٹرانسلیشنل میں آپ کے پاس کوئی چیز لینئر جاتی ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے کوئی شخص اوپر سے نیچے آ رہا ہے، لیکن ڈائنامک روٹیشنل ایکویلیبریم میں آپ کے پاس کوئی چیز جو ہے وہ یونیفارم ویلوسٹی کے ساتھ سرکولر موشن کر رہی ہے. تو یونیفارم اینگولر ویلوسٹی کے ساتھ اگر کوئی چیز موو کرتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ڈائنامک روٹیشنل ایکویلیبریم ہے. جس طرح کہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو کمپیکٹ ڈسک ہوتی ہے جو روٹیٹ کرتی ہے وہ بالکل ایک یونیفارم اینگولر ویلوسٹی کے ساتھ موو کرتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کسی بھی قسم کا چینج نہ آئے ویلوسٹی میں تو اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ڈائنامک روٹیشنل ایکویلیبریم ہے. تو ڈفرینٹ کیٹیگریز آپ نے ایکویلیبریمز کی دیکھی ہیں. سب سے پہلے ڈیفینیشن کرنی ہے، اس کے بعد اسٹیٹک ایکویلیبریم میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ریسٹ پہ ہے تو ریسٹ پہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اسٹیٹک ہے. ڈائنامک میں آگے دو کیٹیگریز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس بالکل لینئر ہے جس کو ٹرانسلیشن کا نام دیا گیا ہے، دوسری ہمارے پاس ڈائنامک روٹیشنل ایکویلیبریم ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ہے وہ ایکویلیبریم تھا، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی کیٹیگریز.